اولمپک مقابلوں کی شروعات آج سے تقریباً 3000 سال پہلے ہوئی تھی، جو قدیم یونان کے اولمپیا نامی مقام پر کھیلا جاتا تھا۔ ہر 4 سال بعد منعقد ہونے والے اس مذہبی تہوار میں یونانی زیوس دیوتا کی پوجا کرتے اور پھر گھوڑ سواری، کشتی، پیدل دوڑ، ریسلنگ اور تیر اندازی جیسے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ یونانی شہروں کی آپس میں دشمنی کی وجہ سے ان مقابلوں کو کسی جنگ سے کم نہ سمجھا جاتا تھا، جسے جیتنے کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ 3 صدی عیسوی میں جب یورپ میں رومی سلطنت کی حکومت آئی تو رومن بادشاہ نے اولمپک کو کافروں کا تہوار قرار دیتے ہوئے ان کھیلوں پر مکمل طور پر پابندی لگا دی۔ پھر 18ویں صدی میں قومیت اور لبرلزم کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے ایک بار پھر یورپ میں اولمپک کھیلوں کی شروعات کی گئی۔ آج اولمپک کے یہ مقابلے ہر 4 سال بعد دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں دنیا کے 200 ممالک سے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ آج اولمپک کا مقصد دنیا بھر کے ممالک کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرنا، اسپورٹس کو بڑھاوا دینا، دنیا میں امن و شانتی کا پیغام دینا اور ایک گلوبل کمیونٹی کو تشکیل دینا ہے، جہاں ایک جھنڈے تلے دنیا کے تمام ممالک اکٹھا ہوں۔ ہر دفعہ اولمپک کھیلوں سے قبل اس کی شروعات یعنی اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے، جس میں عالمی ثقافت اور تہذیب کو اسٹیج پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس اوپننگ سیرمنی میں ایک میلے جیسا ماحول بن جاتا ہے، لیکن پچھلے 10 سالوں میں اولمپک کے افتتاحی پروگرام میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اولمپک کے ذریعے دنیا بھر میں مذاہب اور خدا کی مخالفت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اولمپک شیطانیت اور زائنونزم کے پیغام کو عام کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ 2024 کے اولمپک مقابلے اس دفعہ فرانس میں رکھے گئے تھے۔ 26 جولائی کو فرانس کے شہر پیرس میں اولمپک مقابلے کی اوپننگ ہوئی، جس میں دنیا بھر کے مشہور شخصیات اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ اس پروگرام میں کھلے عام سیٹونزم، ہوموسیکسولیٹی، مذہب مخالفت اور زائنونزم کو پیش کیا گیا۔ اس پروگرام کے ایک گروپ کو دکھایا گیا۔ دراصل ڈریگ کوئین عورتوں کی شکل میں آدمی ہوتے ہیں، یعنی ٹرانسجینڈر۔ اس پروگرام میں ڈریگ کوئینز مخصوص گانے پر پرفارمنس کر رہے تھے۔ ان کے بیچ بیٹھی ڈریگ کوئین کے سر کے پیچھے ہیلو بنا تھا، جو اہل کتاب کے علماء اور پادری کے لیے تصویروں میں بنایا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ٹیبل کے اوپر رکھے کھانے کے اوپر سے ڈھکن کو ہٹتا ہے اور اس کے اندر سے ایک برہنہ آدمی باہر آتا ہے۔ یہ شخص بھی ٹرانسجینڈر یعنی گے ہوتا ہے۔ دراصل اس ایکٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری عشائے یعنی دی لاسٹ سپر کو کاپی کیا گیا ہے۔ لاسٹ سپر وہ آخری کھانا تھا جو عیسیٰ مسیح نے اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ صلیب پر چڑھنے سے قبل کھایا تھا۔ لاسٹ سپر کو 15ویں صدی کے عظیم مصور اور فلسفی لیونارڈو دا وینسی نے ایک پینٹنگ کی شکل میں بنایا تھا، جو بہت ہی مشہور اور قیمتی ہے۔ جس طرح لیونارڈو دا وینسی کی تصویر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں دکھایا گیا ہے، بالکل اسی طرح اس پروگرام میں اس ڈریگ کوئین کو عیسیٰ مسیح کی جگہ رکھ کر عیسائیت اور ابراہیمی مذاہب کو ذلیل کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے آخری عشائے کا مذاق بنایا گیا۔ ڈریگ کوئین کی ننگی تصویریں ہائپر سیکچوئل پرسنالٹی اور عیسیٰ مسیح کے رول کو نبھاتے ہوئے ہم جنس پرست، ٹرانسجینڈر اور لیسبینینز کے اس گھنونی اور گستاخانہ پروگرام کو دیکھ کر دنیا بھر کے عیسائی ہی نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی شدید غم و غصہ ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈریگ کوئین کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ LGBTQ کے سپورٹ کرنے والے ایسے لوگ تھے جو سیم سیکس میرج کو گلوبل سپورٹ دینا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دنیا بھر سے کروڑوں لوگ اس توہین مذہب پر کھل کر بول رہے ہیں اور فرانسیسی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سرمنی میں شیطانیت کو کھلے عام پروموٹ کیا گیا۔ پروگرام میں ایک سفید گھوڑا دکھایا جاتا ہے جس کے اوپر ایک شخص پرسرار کپڑے پہن کر بیٹھا تھا۔ اس کے بعد تمام ممالک کے ایتھلیٹ اپنی اپنی ملکوں کے پرچم لے کر اس گھوڑ سوار کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ دراصل اس ایکٹ میں بیل ہارس آف ڈیتھ کو دکھایا گیا ہے۔ اس کتاب کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں آسمان سے 4 گھوڑ سوار زمین پر اتریں گے جو شیطان کے سپاہی ہوں گے اور وہ اس دنیا میں فتنہ فساد مچائیں گے، جس کے بعد مسیح الدجال کا ظہور ہوگا۔ ان 4 گھوڑوں میں سفید گھوڑا موت کی علامت ہے جسے اس پروگرام میں ظاہر کیا گیا۔ دراصل یہاں دکھایا گیا کہ موت کا یہ گھوڑ سوار تمام ملکوں کو اپنے پیچھے لے کر چل رہا ہے، یہ ان کا رہنما ہے اور یہ تمام ممالک اس بیل ہارس کی اندھی تلقین کر رہے ہیں۔ یہاں پر علمانیاتی کی طرف یہ صاف پیغام دیا گیا کہ تمام خدا پرست ممالک کی تباہی قریب آ چکی ہے اور موت کا یہ گھوڑ سوار انہیں تباہ کرنے والا ہے۔ پھر اس سفید گھوڑے پر سوار شخص گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ایک کتاب ہوتی ہے جسے لے کر وہ آگے بڑھتا ہے اور سامنے رکھے ہوئے جانور نما مورتی کے آگے رکھ دیتا ہے۔ دراصل یہ جانور سونے کا بچڑا یا ریڈ کاف ہے جسے بنی اسرائیل نے تب پوجنا
کرنا شروع کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے۔ سامی نامی جادوگر نے سونے کو پگھلا کر اس بچڑے کو بنایا تھا جسے آواز آتی تھی، اور یہودی اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے تھے۔ بعد میں یہودا اور اسرائیل میں اسے بال دیوتا کے نام سے پوجا جانے لگا اور یہ شیطانیت کی علامت بن گئی۔ لہذا اس افتتاح میں اینٹی اسلامک اور اینٹی کرسچینٹی عقیدے کو ظاہر کرتے ہوئے گولڈ کاف کو دکھایا گیا اور کھلے عام اس کی پوجا کی ارشاد کی گئی، جسے علمانیاتی اور فری مشنز کے لوگ اپنا خدا مانتے ہیں۔ لہذا یہ صاف ہے کہ اولمپک کی امن و شانتی کے نام پر یہ تقریب اور گیمز محض ڈرامے اور دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف مذہب کے خلاف گستاخی اور مذہبی شخصیات کی توہین کرنا ہے۔ دراصل آج دنیا بھر میں جتنے بڑے بڑے بھی پروگرام اور ایونٹس ہوتے ہیں، انہیں خفیہ شیطانی تنظیموں کی طرف سے آرگنائز کیا جاتا ہے، جو شیطان کے ساتھ اپنی وفاداری ظاہر کرتے ہیں کہ دوبارہ اس دنیا میں شیطان پرستی کو واپس لا رہے ہیں۔ اس ایونٹ کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے کہ اب مذہب اور مذہبی شخصیات کی گستاخی اور بلیسفیمی عالمی سطح پر ہونے والی ہے، اور یہی سیٹنسٹ کا اگلا ایجنڈا ہے، یعنی اب دنیا میں ون ورلڈ آرڈر بنایا جائے گا۔ دنیا بھر کے ممالک میں ایک قانون، ایک نظام ہوگا جسے کوئی ایک طاقت کنٹرول کرے گی۔ ان پروگرامز اور عالمی سرگرمیوں کے ذریعے شیطان کے پجاری مستقبل میں ہونے والی تباہیوں اور فتنوں کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مستقبل جانتے ہیں، بلکہ وہ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے جو پلاننگ کریں گے یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ اللہ ہمیں شیطان پرستوں اور دجال کے ماننے والوں کے فتنوں اور شر سے محفوظ رکھے، ایسے گھٹیا اور گستاخانہ چیزوں کو مخالفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل ایمان کو ہمیشہ کفار پر غلبہ نصیب فرمائے، آمین۔